قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومقصر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناكبهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين امام زمن کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند صلوات نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات محمد و آل محمد تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے واسطے جس نے ہمیں حسینی بنایا ہے یزیدی نہیں بنایا سامعین گرامی قدر درود و سلام ہوں اس حسین ابن علی پر کہ جس کی مجلس سننے آپ تشریف لے کر آئے اور سامعین گرامی کوئی خطیب ہو کوئی عالم ہو یا مجھ جیسا کوئی طالب علم ہو اپنی مجلس شروع کرنے سے پہلے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کر کے اپنی مجلس کا آغاز کرتا ہے سامعین گرامی قدر کمال نہیں ہو گیا مجلس حسین کی تلاوت قرآن کی تو سامعین گرامی قدر کیوں نہ قرآن تلاوت کرے آج سے 1400 سال پہلے نو کے نیزہ پر حسین ابن علی نے قرآن پڑھا تھا اب قیامت والے دن تک قرآن حسین حسین پڑھے گا بسم اللہ سبحان اللہ تو سامعین گرامی قدر یہ حسین حسین اب قرآن کرتا رہے گا قیامت والے دن تک جس قرآن کو نو کے نیزہ پر پڑھا تھا اب قرآن اس کو حسین حسین کو قیامت تک پڑھتا رہے گا صلوات پڑھے محمد و آل محمد آج کے اس مادی دور میں اس پرآشوب دور میں ہر انسان کرسی کے پیچھے لگا ہوا ہے ہر انسان اقتدار کی لالچ رکھتا ہے ہر انسان مال و دولت اور حکومت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے سامعین گرامی قدر اور اتنا گر چکا ہے یہ انسان کہ اسے اقتدار کے لیے
اگر اپنا بھائی ناراض کرنا پڑے تو بھائی کو ناراض کر دیتا ہے، تخت پر بیٹھنے کے لیے اسے قاتل بننا پڑے تو قاتل بھی بن جاتا ہے، اگر اسے مال و دولت کے لیے حرام و حلال کی تمیز بھی نہیں رکھتا، اتنا مادی دنیا میں غرق ہو چکا ہے۔ لیکن سامعین گرامی، ہم نے کرسی کو بھی ٹھوکر ماری، ہم نے اقتدار کو بھی ٹھوکر ماری، ہم نے مال و دولت کو بھی ٹھوکر مار کر اس حسین ابن علی کی مجلس میں آ کر بیٹھے ہیں۔ یہ وہ فرش ہے کہ جو ہمیں عرش پر پہنچا دیتا ہے، یہ کرسی کو بھی ٹھوکر مارتا ہے، یہ اقتدار کو بھی ٹھوکر مارتا ہے، یہ مال و دولت کو بھی ٹھوکر مارتا ہے۔ میں کوئی جذباتی جملہ نہیں کہہ رہا، سامعین گرامی قدر، یہ دیکھنے میں تو فرش ہے لیکن اس کا مقام اتنا ہے کہ یہ فرش عرش تک اس کا مقام پہنچتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پیسے سے یہ بستر تو خرید سکتے ہیں، نیند نہیں خرید سکتے۔ مال و دولت سے یہ تاج محل تو خرید سکتے ہیں لیکن اطمینان نہیں خرید سکتے۔ ہم اس عرش پر بیٹھ کر بھی اطمینان کی اس منزل پر موجود ہے کیوں؟ ہم نے اطمینان کا درس حسین سے سیکھا ہے، ہم نے ایمان کا درس حسین سے سیکھا ہے۔ سامعین گرامی قدر، زمانہ کتنا خوف کھاتا ہے تیرے اس فرش سے کہ تو یہاں پر آ کر سینے اپنے پر ماتم کرتا ہے۔ تکلیف زمانے کو ہوتی ہے اور بات اب یہاں تک نہیں رہی، بات تو اس سے آگے آ رہی ہے۔ ببانگے توہل 3 کیمروں کی موجودگی میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ میرا پیغام دنیا تک پہنچ جانا چاہیے۔ یہ فرش کوئی عام فرش نہیں، ہم اپنے سینے پہ ماتم کرتے تھے، انہیں تکلیف ہوتی تھی، اب بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اب سامعین گرامی، آپ کا پیدل چل کر آنا بھی انہیں تکلیف دے رہا ہے، وہ ڈر چکے ہیں۔ یہ کیسا عزادار ہے، یہ کیسا حسین کا ماننے والا ہے، چل کر درگاہ میں جا رہا ہے، پیدل چل کر آ رہا ہے، خوف وہ کھا رہے ہیں۔ دنیا چل کر یہاں آ رہی ہے، اپنے قدموں سے چل کر آ رہی ہے، تکلیف ہمیں ہو رہی ہے، پریشان وہ ہو رہے ہیں۔ تو سامعین گرامی، انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ پیدل چلتے ہیں، انہیں اذیت ہوگی، انہیں تکلیف ہوگی، وہ تو خوشیاں تب مناتے، پریشان ہوتے کہ یہ گاڑیوں میں جا رہے ہیں، ان کی گاڑیوں کو روکنا چاہیے، ان کی لینڈ کروزروں کو روکنا چاہیے، ان کی کاروں کو روکنا چاہیے، نہ وہ آپ کے پیدل چل کر آنے سے بھی ڈر چکے ہیں۔ تو سامعین گرامی قادر، یہ فرش آپ کو عرش تک لے کر جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان ھذا صراطی مستقیما، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے یہ سیدھا رستہ ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا رستہ ہے اور یہ سیدھا رستہ ہے۔ سامعین گرامی قدر، کسی بھی مکتب سے کوئی تعلق رکھنے والا انسان اپنی نماز میں سورۃ الحمد کو ضرور پڑھتا ہے، چاہے کوئی شیعہ ہے چاہے کوئی سنی ہے، جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے یہ واجب ہے اپنی نماز میں سورہ الحمد کی تلاوت کرے۔ اگر سورہ الحمد کو نماز میں نہیں پڑھتا تو تمام مکاتب ہائے فکر کے نزدیک وہ نماز نہیں رہتی۔ تو سامعین گرامی، آپ گواہی دیں گے کہ سورۃ الحمد کے بغیر نماز قابل قبول نہیں۔ سورۃ الحمد کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی سورت ہے، قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، بھیجنے والی ذات اللہ کی، لے کر آنے والا سردار ملائکہ جبرائیل، کس کے قلب پر لے کر آیا؟ محمد مصطفیٰ کے قلب پر لے کر آیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہم سورۃ الحمد کی جگہ سورۃ رحمان کو پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی؟ سورۃ رحمان بھیجنے والا کون؟
اللہ لے کر آنے والا جبرائیل کس کے قلب پر لے کر آ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا، وہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن، وہ بھی لے کر آنے والا جبرائیل، یہ رحمان سورت کو بھی لے کر آنے والا جبرائیل، وہ بھی قلب مصطفیٰ پر، یہ بھی قلب مصطفیٰ پر۔ لیکن آپ سب کہہ رہے ہیں کہ نہ، سورت رحمان سے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، سورت الحمد پڑھنا پڑے گا۔ تو میں پوچھتا ہوں، لے کر آنے والا جبرائیل جس پر لے کر آ رہا ہے وہ قلب مصطفیٰ، یہ بھی اللہ والا، سورت رحمان بھی اللہ والی، لیکن سورت رحمان کی اجازت نہیں ہے۔ تو سامعین گرامی قدر جملہ سنبھالے نا پھر، کہ جب اللہ والی جگہ پر اللہ کی آواز آتی ہے، اس لیے نہیں کہ کلام بھیجنے والا بھی میں، مصطفیٰ کے قلب پر بھیجنے والا بھی میں، تو مرضی بھی میری ہوگی، جو میں کہوں گا ویسے کرو گے۔ تو جب اللہ بھیجنے والا، جبرائیل لے کر آنے والا، یہ سورت بھی اللہ والی، سورت رحمان بھی اللہ والی، جب ہم اللہ والے کی جگہ اللہ والا اپنی مرضی سے نہیں شامل کر سکتے، تو یہ دنیا والوں نے اللہ والوں کی جگہ دنیا والوں کو اپنی مرضی سے کیسے بٹھا دیا ہے؟ یزیدیات حسینیات نعرہ حیدری محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قرآن تو اللہ کا، لیکن مرضی بھی اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا سورت الحمد پڑھو گے تب تمہاری نماز قبول ہوگی۔ رحمان بھی سورت اللہ کا، یاسین بھی سورت اللہ کی، لیکن اپنی مرضی نہیں۔ جب اللہ والے کی جگہ ہم کوئی اللہ والا نہیں رکھ سکتے اپنی مرضی سے، تو اللہ والوں کی جگہ دنیا والوں کو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو بڑا فرق ہے سامعین گرامی۔ میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، بڑا فرق ہے۔ کوئی فرق نہیں ان چاروں میں، کہتے ہیں نا بڑا فرق ہے ان چاروں میں۔ ایک وہ ہے کہ جن پر صلوات پڑھیں گے تو نماز قبول ہوگی، کچھ وہ ہے کہ اگر ان پر پڑھیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، ان پر نہ پڑھے تو نماز باطل، ان پر پڑھے تو نماز باطل۔ یہ فرق ہے ان چاروں میں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ہے میرا راستہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، انا ھذا صراطی مستقیما۔ سامعین گرامی قادر، اور ہر مومن مسلمان جب نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ بھی جانتا تھا کہ یہ لوگ بڑی چالاکیاں کریں گے، یہ اپنا راستہ کوئی لے کر آئیں گے کہ وہ اللہ والا کون سا راستہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نا کہ یہ میرا راستہ ہے، انا ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ نے سورت حمد میں ہر مومن مسلمان کی زبان پر اس جملے کو جاری کروا کے بتا دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، پہلے فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے، اب فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ ہے۔ پتہ چلا یہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہے، یہ لوگ کوئی عام جیسے نہیں ہے، ان کا تعلق بھی اللہ جیسا، اللہ سے ہے، یہ اللہ والے ہیں، ان کا راستہ ہمیں اللہ تک لے کر جاتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا راستہ؟ جن پر اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا۔ سامعین گرامی قادر، نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ نے نعمتیں دی اور فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کو شکر کیا کرو۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اللہ نے ہمیں آنکھ دی، اللہ نے ہمیں کان دیے، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا، اللہ نے ہمیں دل دیا، اللہ نے ہمیں سمجھنے کے لیے عقل دی۔ یہ نعمتیں ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
تو سامعین گرامی قادر، کیا یہ نعمتیں صرف مومنین کے پاس ہیں؟ دیکھنے والی نعمت، کھانے والی نعمت، چھونے والی نعمت، چکھنے والی نعمت، دنیا والی نعمتیں تو قارون کے پاس بھی تھیں، شداد کے پاس بھی تھیں، نمرود کے پاس بھی تھیں، موسیٰ کے پاس بھی تھیں، عیسیٰ کے پاس بھی تھیں، ہم سب کے پاس بھی یہ نعمتیں ہیں۔ تو وہ کون سی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کا خاص کوئی تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں پر جن پر میں نے نعمتوں کو نازل کیا، اگر ان نعمتوں کی کوئی اہمیت ہوتی تو ان کا اتنا ذکر نہ ہوتا۔ یہ تو مومن کو بھی مل رہی ہے، یہ تو کافر کو بھی مل رہی ہے، یہ مسلمان کو بھی مل رہی ہے، یہ مشرک کو بھی مل رہی ہے۔ سامعین گرامی، اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو یاد کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اب جس نے اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا، ان کا شکر کیا، اللہ نے ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیا۔ بتا دوں وہ کون سی نعمت ہے اگر آپ کی توجہ ہو؟ سامعین گرامی قادر، وہ نعمت ہے، پتہ چلا ان سب نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت وہ ہے کہ جس ایک نعمت کے بدلے یہ سب نعمتیں مل رہی ہیں۔ آنکھ مل رہی ہے تو اس نعمت کے بدلے، ہاتھ مل رہا ہے تو اس نعمت کے بدلے، پورا جسم مل رہا ہے تو اس نعمت کے بدلے، یہ زندگی مل رہی ہے تو اس نعمت کے بدلے، آسمان میں کھڑا ہے تو اس نعمت کے بدلے، زمین باقی ہے تو اس نعمت کے بدلے، آخر وہ نعمت ہے کون؟ تو فرماتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرا حبیب ان سے کہہ دے اگر میں مصطفیٰ کو نہ بناتا کسی کو بھی نہ بناتا۔ تو پتہ چلا سب سے بڑی نعمت ہے محمد مصطفیٰ۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے آدم نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے عیسیٰ نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے ابراہیم نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی۔ پتہ چلا سب کچھ جو زمین و آسمان اور ان کے درمیان موجود ہے، سب کچھ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا۔ یہ ہے سب سے بڑی نعمت۔ اب اللہ نے یہ نعمت ہمارے درمیان بھیجی، اب جس نے اس نعمت کا شکر ادا کیا، اللہ نے فرمایا میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اب اس نعمت کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ تو سامعین گرامی قادر، شکر ایسے ہوگا جیسے اللہ نے محمد کو بھیجا، ایسے محمد کو مانے، تجھے محمد کی نعمت کا شکر ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کی نعمت ہے جس کے بدلے سب کچھ باقی ہے، اس کا شکر کرنا ہے تو اس کو ویسے ماننا ہے جیسے اللہ نے بھیجا ہے۔ پھر یہ نہیں کہنا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بخار کی وجہ سے نبی کو ہذیان ہو گیا ہے۔ نہ میرے محترم، امیر المومنین کو جب ضرب لگی تھی نا 19 رمضان، اتنی سخت ضرب تھی کہ امیر المومنین کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، جیسے بندہ قرآن کو کھولتا ہے اس طرح مولا کا سر کھل گیا تھا۔ اور یہ واحد امیر المومنین کی ذات تھی کہ اس ضرب کو برداشت کر کے 21 رمضان تک زندہ رہے۔ اور جب آپ کے صحابی آپ کو ملنے کے لیے آئے، سلام کیا، اس وقت امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو پوچھو۔ یا علی ساری زندگی یہ دعوے کرتے رہے، آج آپ اس مشکل میں ہیں، آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، آج یہ دعوے کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں یقیناً علی کہیں گے کہ میں یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں، اتنی بڑی ضرب کھا کر بھی جو سلونی سلونی کا دعویٰ کر سکتا ہے، پھر اس کا آقا کو معمولی بخار کی وجہ سے ہذیان نہیں ہو سکتا۔ تو نعمت ہے محمد مصطفیٰ، اس کا شکر کریں گے۔ شکر کرنا ہے جیسے محمد ہے، اللہ نے جیسے بنا کر بھیجا ہے، پھر اسی طرح شکر کرنا ہے۔ اب جملہ دینے لگا ہوں، توجہ فرمائیے۔ اب ہم نے جیسے اللہ نے محمد کو بھیجا، ہم نے محمد کو ویسا مانا، ہم نے محمد کو ویسا مانا۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ نے ہماری نعمتوں میں اضافہ کیا، کہا تو نے محمد کو ویسا مانا، اب میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر کے تجھے علی کی محبت دیتا ہوں۔ جنہوں نے کفر کیا انہیں علی سے جدا کیا، جنہوں نے محمد کو ویسا محمد مانا انہیں محمد کے بعد علی جیسا شکر کے طور
نے علی کی نعمت کا شکر کیا اللہ نے اسے حسن مجتبی دیا، جس نے حسن مجتبی کی نعمت کا شکر کیا اسے حسین شہید کربلا دیا، جسے حسین کی محبت اور نعمت کا شکر ادا کیا اسے امام زین العابدین دیا، اسے امام محمد باقر دیا، اسے امام جعفر صادق دیا، اسے امام موسیٰ کاظم دیا، اسے امام علی رضا دیا، اسے امام محمد تقی دیا، اسے امام علی نقی دیا، اسے امام حسن عسکری دیا، اور اسے وہ مہدی دیا۔ سامعین گرامی قادر، پہلا محمد وہ تھا کہ جس کے صدقے میں اگر وہ نہ ہوتے دنیا نہ بنتی، دوسرا اور آخری محمد وہ ہے کہ جب تک وہ ہوگا یہ دنیا باقی ہے، اگر وہ نہ ہوتے یہ دنیا ہی ختم ہو جاتی۔ ایک کے صدقے میں بنی ہے، ایک کے صدقے میں باقی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور بھی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا شکر کیا کریں۔ اور سامعین گرامی قدر، اب یہ میری خوش نصیبی ہے یا نہ جانے کیا ہے کہ اکثر میرے ساتھ ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ جب بھی پڑھنے بیٹھتا ہوں تو پیچھے سے پرچی آ جاتی ہے کہ اتنا ٹائم پڑھنا ہے۔ سامعین گرامی قدر، ایک طالب علم ہوں، یقیناً ایک موضوع تیار کر کے لاتا ہوں اپنے وقت کی مناسبت کے ساتھ، تو علماء کرام کو چاہیے کہ وقت کی پابندی کریں۔ سامعین گرامی قدر، ہم یہ بات افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے کہ مجلس شروع کرنے سے پہلے مکمل ٹائم کنفرم کر کے شروع کی کہ اس وقت تک علماء کرام تشریف لے آئیں گے، لیکن پھر پرچی کا آ جانا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ بے شک پڑھنے کے لیے تو میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن وقت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ سامعین گرامی قدر، اور وقت کا احترام کرنے والا امام خمینی بنتا ہے۔ جو وقت کا احترام نہیں کرتا پھر وہ کچھ بھی نہیں بنتا۔ وقت کا احترام کرنے والا، ہم جب قم میں پڑھتے تھے ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں بتایا تھا کہ جب آیت اللہ امام خمینی حرم میں زیارت کے لیے آتے تھے، لوگ امام خمینی کو دیکھ کر اپنی گھڑیوں کا ٹائم ملاتے تھے۔ ہماری گھڑیاں تو آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، یہ سید زادہ اپنے ٹائم سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین گرامی، پھر اس سیرت پر کس کو عمل کرنا ہے؟ ہمیں اپنا ایسا نظام بنانا چاہیے۔ مجالس پڑھنے والوں کو ضروری کیوں ہے کہ ہم ایسے کریں؟ پھر ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ قبلہ و کعبہ تشریف لے آئے ہیں سامعین گرامی قدر، بس ایک ہی جملہ پڑھ کے آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، محرم گزر گیا، 10 محرم کے بعد 11 محرم کو یہ قافلہ کوفہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ اجرکم اللہ آزادارو، سب سے پہلا جو ظلم کیا نا، نااہل امت نے بیویوں کو بے پناہ اونٹوں پہ سوار کرایا۔ سامعین گرامی قدر، میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان، اس لیے کہ نہ میری ماں نے بے پناہ اونٹ پر سفر کیا، نہ آپ کی ماں نے بے پناہ اونٹوں پر سفر کیا۔ اگر تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو دیکھ لیجئے، ایک تھا رسول کا صحابی ابو ذر غفاری، اور جس کو شام سے مدینہ کی طرف جب بھیجا گیا نا، حاکم شام نے بھیجا، بے پناہ اونٹ پر بٹھایا تھا۔ ابو ذر مرد تھا، لیکن تاریخ کہتی ہے جب ابو ذر مدینہ پہنچا، ابو ذر کی ٹانگوں کا گوشت ختم ہو چکا تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا۔ یہ تو مرد تھا، اس کا یہ حالت ہو گئی، اور محمد و علی کی نفیس بیٹیاں اور نہ جانے بے پناہ اونٹوں پر کیسے سفر کرتی رہی۔ اجرکم اللہ آزادارو، میرے لیے پڑھنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، بس آخری
نے سب کو سوار کروایا جو بچے ہوئے تھے کربلا والے. جب آخر میں تنہا رہ گئی نا علی کی علی بیٹی, نظر یمین و شمالا, دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا, کہاں گئے مجھے سوار کرانے والے, اور مجھے مدینہ میں میرا بھی قدم گھر سے باہر نہیں آیا, اور کہیں سے علی اکبر, اور کہیں سے عباس, کہیں سے میرے بھائی حسین ہاشمی جوان آ گئے, آؤ نا آج مجھے سوار کراؤ. میں کہتا ہوں یقیناً کہا ہوگا امام سجاد نے, پھپھی اماں سوار کرانے والے کربل کی زمین پر سو گئے, اور میں سوار کراتا ہوں. اجرکم اللہ آزادار امام سجاد آئے, نہ جانے کیسے سوار کرایا, اور سوار کرانے کے بعد یہ قافلہ چلتا رہا چلتا رہا. عزادار بس آخری جملہ, عزاداروں سے شہیدوں کے سروں کو نوک نیزہ پر اٹھا کر لے کر آ رہے تھے. وہ کمینے کہتے ہیں ہم بڑی تسلی کے ساتھ جب تھک جاتے تھے آرام کرتے تھے, لیکن جب اب حلب کے علاقے میں پہنچے تب تک ہمیں کوئی آرام کرنے کے لیے مناسب جگہ نہ ملی, ہمیں سفر دگنا کرنا پڑ گیا. بلاخر ایک مقام پر ہم نے آرام کیا, اور کہتے تھے ہم اتنے تھک گئے تھے, ہم پہلے جب آرام کرتے نیزوں سے سروں کو اتارتے ایک صندوق میں بند کر کے رکھ دیتے تھے. وہ کہتا ہے کہ ہم اتنے تھک گئے, آج ہم نے وہ سر بھی نیزوں سے اتارے نہیں, ایسے ہی اپنے ساتھ پہلو میں لٹا کر سو گئے. ایک کمینہ کہتا ہے میری آدھی رات کو آنکھ کھلی اور میں نے کیا دیکھا, ایک چھوٹی سی معصومہ ہے جو میری طرف چل کر آ رہی تھی. کمینہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ بی بی کو پتا ہے آج اس کے بابا کا سر صندوق میں بند نہیں ہے, وہ اپنے بابا کو ملنے آ رہی ہے. جب مجھے دیکھا نا تو بی بی ڈر گئی, بی بی سہم گئی, لیکن میں نے کہا کہ چھوڑو میں سو گیا. بی بی کو دیکھی تو صحیح یہ معصومہ اپنے بابا کو ملتی کیسے ہے. آخری جملہ عزادارو بس وہ کمینہ کہتا ہے میں نے آنکھیں کھلی رکھی, کیا دیکھا, یہ معصومہ آہستہ آہستہ آئی, اس نیزے سے اپنے بابا کے سر کو اتارا, آرام کے ساتھ اپنی گود میں رکھا, اپنے سر کو جھکایا, اپنے بابا کے چہرے پر بوسہ دینا شروع کیا. یہ کمینہ کہتا ہے پھر میں نے کیا دیکھا کہ ادھر سے حسین نے بھی اپنے لبوں کو حرکت دی, ادھر سے حسین نے بھی اپنی معصومہ کو چومنا شروع کیا. کمینہ کہتا ہے اب مجھ سے برداشت نہ ہوا, اب میں اٹھا, اب معصومہ نے دیکھا کہ میرا ہاتھ بلند ہے. کمینہ کہتا ہے میں نے ہاتھ اٹھایا, معصومہ کہتی ہے ظالم مجھے مار نہیں, میں سر کو اٹھانے نہیں آئی, اور میں تو بس بابا کو ملنے آئی تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا.